مقامی مقتدرہ سے لے کر انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ تک پیچھے پڑ جاتے ہیں. کچھ ایسا سینیریو حالیہ ٹرمپ کی جو دلچسپی میں دیکھ رہا ہوں مائنز اور منرلز میں، اور الحمدللہ ہمارے کاروان در کاروان جو امریکہ جا رہے ہیں، تو اس سے یہ طے ہے اور آئے روز یہ کہا جا رہا ہے. اب تو یہ پتہ چلا صحافی اعزاز سید کے مطابق، وہ کہتے ہیں کہ جب امریکن یہاں پر تھے افغانستان میں تو وہ یہاں چکر لگاتے تھے، بلوچستان میں، وزیرستان میں. یہ کہ لوگ کیا کرتے تھے، تو یہ لوگ اپنے ساتھ جیولوجیکل انجینئر بھی لاتے تھے جو یہ دیکھتے تھے کہ یہاں کون سے مائنز اور منرلز ہیں. اس پر صحافی کیا بلوچ نے بھی کہا کہ 2003-04 کی بات ہے، جب افغانستان والے یہاں تھے تو وہ لوگ آتے تھے ادھر جاغی والی سائڈ پر. تو کہتے ہیں کہ ایک دن ایک تحصیلدار نے ان امریکن سے پوچھا کہ آپ یہاں پر کیا کرنے آتے ہیں، کیونکہ اس وقت چائنا نے احتجاج کیا تھا، یہ سینڈک والا پروجیکٹ چل رہا تھا کہ بھائی یہ امریکہ جو ہے ہم پہ جاسوسی کر رہا ہے، لہٰذا پاکستان کو ان پہ نظر رکھنی چاہیے، یہاں ان کے کیا مقاصد ہیں. تو اس تحصیلدار نے ان سے پوچھا کہ آپ یہاں پہ آیا چائنیز پر نظر رکھنے کے لیے آئے ہیں یا کسی اور ارادے سے آئے ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ہم یہاں مائنز اور منرلز دیکھنے آئے ہیں. تو وہ چیز آج 10-20 سال بعد پتہ چل رہی ہے کہ ہاں بھائی ان لوگوں کی تو اتنی نظر تھی. بلوچستان کی تو ہم آپ کو اپڈیٹ دیتے ہی ہیں، تو کوشش ہماری ہوتی ہے کہ جہاں پہ بھی کوئی ناانصافی ہو رہی ہے، عام آدمی تکلیف میں ہے، تو ہم ہمارا پلیٹ فارم کوئی اتنا بڑا پلیٹ فارم نہیں ہے، ہم کو اتنے جید صحافی نہیں ہیں، صحافت کے معمولی سے طالب علم ہیں، اور ہم کو اتنے طاقتور بھی نہیں ہیں، ہم ہر فریق سے کمزور ہیں. ہمارے پاس اگر کوئی طاقت ہے تو صرف یہی ہے کہ کوشش کرتے ہیں کہ جو پیشہ ہم نے چنا ہے اس کے ساتھ تھوڑا انصاف کریں، اور اوپر اللہ کی ذات ہے. اب وزیرستان میں جو پہلے صاحب کا فاٹا کہلایا جاتا تھا، 2018 میں مرج ہوا خیبر پختونخوا میں. اب کیا ہوتا ہے کہ یہ پسماندہ علاقے تھے، ان کو ضم کیا گیا. ان لوگوں کی یہی خواہش تھی کہ یہ ضم ہوں گے ہماری زندگی بدلے گی. کتنے کوئی 8-9 آپریشن ان لوگوں پر ہو چکے ہیں. 2014 والا آپریشن ابھی تک لوگ در پدر ہیں. سب سے زیادہ ان پورے پاکستان میں پھیلے ہوئے ہیں، ایون افغانستان میں ہیں، باقی دنیا میں آپ دیکھ رہے ہوں گے. لیکن ڈی آئی خان یا ان سے منسلک ایریاز وہ تو بہت زیادہ ان لوگوں کی تعداد وہاں پر ہے. پچھلی خبر ہم نے آپ کو دی تھی ضلع خیبر سے، جہاں پر ایک مارٹر گولے میں ایک معصوم بچی ماری گئی تھی. وہاں کے لوگ جمع ہوئے ایک سیکیورٹی کیمپ کے سامنے، وہاں پہ کوئی ہجوم اور ان میں کوئی تلخ کلامی ہوئی، کوئی پتھراؤ ہوا، بعد میں فائرنگ ہوئی، 5 لوگ جان کی بازی ہار گئے، 10-15 زخمی ہیں. پھر اس پر جو ہے نا وزیر اعلیٰ آئے کہ یہ ہے وہ ہے دیکھیں گے. پھر ایک دن درمیان میں گزرتا ہے، اگلے دن ضلع باجوڑ میں کرفیو نافذ ہوتا ہے اور حکومت خیبر پختونخوا کو پتہ ہی نہیں ہوتا. ڈی سی صاحب، میں نے آپ کو کہا نہیں ہے، بیوروکریسی اور پولیس آلموسٹ مقتدرہ کے ماتحت آ چکے ہیں. اچھا، علی امین گنڈا پور ایک چیز سمجھ رہا ہے کہ عوام کے بغیر کوئی جنگ جیتنا مشکل ہے. عوام کو یہی میں کہتا ہوں، مقتدرہ کو، کہ عوام کو جتنا مارو گے، پیٹو گے، تکلیفیں دو گے، عوام ساتھ ہوگی تو کچھ ہوگا. حالیہ پاک انڈیا جنگ جو ہوئی اس میں جتنا بھی مخالف تھے، جتنی بھی چیزیں تھیں، لیکن عوام نے ساتھ دیا، ایک مورال بلند ہوا. سپوز کیا اس سے جنگ چل رہی ہوتی، ادھر عوام بھی خلاف ہوتی یا عوام بھی بیرونی وہ کرتی، تو شاید رزلٹ بھی مختلف ہوتے، مورال بھی ڈاؤن ہوتا، بہت ساری چیزیں دو رخی ہو جاتی. اچھا، وہ کہتے ہیں کہ عوام کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. اور سب سے اہم بات دوسری کہ دہشت گردوں کے سہولت کاروں کو نہیں چھوڑا جائے گا. وہ کہتے ہیں دہشت گردوں کی جو سہولت، مطلب انہوں نے کہا کہ ٹی ٹی پی یا ایس کے پی، ان کو اگر کوئی پناہ دیتا ہے یا ان کی سہولت کاری کرتا ہے، وہ چاہے خوف کی وجہ سے کرتا ہے، لالچ کی وجہ سے کرتا ہے، یا کوئی بھی اس کے ویسٹڈ انٹرسٹ ہوتے ہیں اس وجہ سے اگر وہ ان کی سہولت کاری کرتا ہے تو اس کو نہیں چھوڑنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. مجھے کہتے ہیں مقبول احمد. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نعرہ حق. اس ملک میں اگر آپ کمزور ہیں تو آپ کے پاس جو بھی قیمتی چیز ہے وہ آپ کے لیے وبال جان ہے.
وہ آپ سے کسی بھی صورت چھینی جائے گی، جس میں اگر ہم بات کریں بلوچستان اور وزیرستان میں مائنز اور منرلز ہیں۔ بدقسمتی سے ان ایریاز میں آبادی بھی اتنی زیادہ نہیں ہے، وسائل زیادہ ہیں، جہاں وسائل ہوں گے وہاں مسائل ہوں گے، اور یہی جڑ ہوں گی کہ بھائی کیسے کسی بھی طریقے سے مقامی مقتدرہ سے لے کر انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ تک پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ کچھ ایسا سینیریو حالیہ ٹرمپ کی جو دلچسپی میں دیکھ رہا ہوں مائنز اور منرلز میں، اور الحمدللہ ہمارے کاروان در کاروان جو امریکہ جا رہے ہیں، تو اس سے یہ طے ہے اور آئے روز یہ کہا جا رہا ہے۔ اب تو یہ پتہ چلا صحافی اعزاز سید کے مطابق، وہ کہتے ہیں کہ جب امریکن یہاں پر تھے افغانستان میں، تو وہ یہاں چکر لگاتے تھے بلوچستان میں، وزیرستان میں۔ یہ کہ لوگ کیا کرتے تھے، تو یہ لوگ اپنے ساتھ جیولوجیکل انجینئر بھی لاتے تھے جو یہ دیکھتے تھے کہ یہاں کون سے مائنز اور منرلز ہیں۔ اس پر صحافی کیا بلوچ نے بھی کہا کہ 2003-04 کی بات ہے، جب افغانستان والے یہاں تھے تو وہ لوگ آتے تھے ادھر جاغی والی سائڈ پر۔ تو کہتے ہیں کہ ایک دن ایک تحصیلدار نے ان امریکن سے پوچھا کہ آپ یہاں پر کیا کرنے آتے ہیں، کیونکہ اس وقت چائنا نے احتجاج کیا تھا، یہ سینتک والا پروجیکٹ چل رہا تھا کہ بھائی یہ امریکہ جو ہے ہم پہ جاسوسی کر رہا ہے، لہٰذا پاکستان کو ان پہ نظر رکھنی چاہیے، یہ یہاں ان کے کیا مقاصد ہیں۔ تو اس تحصیلدار نے ان سے پوچھا کہ آپ یہاں پہ آیا چائنیز پر نظر رکھنے کے لیے آئے ہیں یا کسی اور ارادے سے آئے ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ہم یہاں مائنز اور منرلز دیکھنے آئے ہیں۔ تو وہ چیز آج 10-20 سال بعد پتہ چل رہی ہے کہ ہاں بھائی ان لوگوں کی تو اتنی نظر تھی۔ اچھا، پھر وہ کہتے ہیں اسی حوالے سے لے کے کہ بھائی انڈیا کی یہاں مداخلت ہے، سی پیک کی وجہ سے افغانستان نہیں چاہ رہا، دبئی، دوسرے ایران، سب کو ملامت کیا جاتا ہے، اور کہیں نہ کہیں صحیح بھی ملامت کیا جاتا ہے۔ انٹرسٹ تو ہوتے ہیں ایک ملک کے دوسرے ملک میں۔ اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ ریاستوں کے انٹرسٹ ہوتے ہیں، کوئی تعلق نہیں ہوتا، کوئی دوستی نہیں ہوتی ہے۔ جہاں ایک دوسرے کے انٹرسٹ ہیں تو وہ چلیں گے، خلاف بھی جانا پڑا تو وہ چلیں گے۔ ابھی بلوچستان کی تو ہم آپ کو اپڈیٹ دیتے ہی ہیں، تو کوشش ہماری ہوتی ہے کہ جہاں پہ بھی کوئی ناانصافی ہو رہی ہے، عام آدمی تکلیف میں ہے، تو ہم ہمارا پلیٹ فارم کوئی اتنا بڑا پلیٹ فارم نہیں ہے، ہم کوئی اتنے جید صحافی نہیں ہیں، صحافت کے معمولی سے طالب علم ہیں، اور ہم کوئی اتنے طاقتور بھی نہیں ہیں، ہم ہر فریق سے کمزور ہیں۔ ہمارے پاس اگر کوئی طاقت ہے تو صرف یہی ہے کہ کوشش کرتے ہیں کہ جو پیشہ ہم نے چنا ہے اس کے ساتھ تھوڑا انصاف کریں، اور اوپر اللہ کی ذات ہے کہ کل ہم نے جواب دینا ہے۔ اس دنیا کی زندگی کا کوئی پتہ نہیں چلتا، تو کم سے کم ہم آخرت میں سرخرو ہوں۔ یہاں پہ ہر بندہ چاہتا ہے، ہر گروپ چاہتا ہے کہ آپ ہماری بات کریں، ہمارے اسپوک پرسن بنے، تو ایسا نہیں ہوتا بھائی۔ یہ سوسائٹی ہو جہاں کوئی پتہ نہ ہو زندگی کا، وہاں پہ کسی ایک کے ماؤتھ پیس بن کے کم سے کم اگلی زندگی خراب نہیں کرنی۔ اس میں ہماری سوچ اچھی ہے، بری ہے، جیسی ہے، جو ہمیں صحیح لگتا ہے وہ ہم رپورٹ کرتے ہیں، چاہے یہ فریق ہو چاہے وہ فریق ہو۔ جو گولی لکھی ہوئی ہے، جو موت لکھی ہے، چاہے TTP، داعش، BLA، BLF یا ISI-MI کی، وہ کوئی نہیں روک سکتا۔ تو کوشش یہی ہو جتنا بولیں اپنے ضمیر کو وہ ہو کہ آپ کو تکلیف نہ ہو، آپ کو پچھتاوا نہ ہو۔ باقی دنیا جو کہتی ہے، اگر میرا ضمیر مطمئن ہے تو میں مطمئن ہوں۔ اب وزیرستان میں جو پہلے سابقہ فاٹا کہلایا جاتا تھا، 2018 میں مرج ہوا خیبر پختونخوا میں، اب کیا ہوتا ہے کہ یہ پسماندہ علاقے تھے، ان کو ضم کیا گیا۔ ان لوگوں کی یہی خواہش تھی کہ یہ ضم ہوں گے، ہماری زندگی بدلے گی۔ کتنے کوئی 8-9 آپریشن ان لوگوں پر ہو چکے ہیں۔ 2014 والا آپریشن ابھی تک لوگ در پدر ہے۔ سب سے زیادہ ان پورے پاکستان میں پھیلے ہوئے ہیں، ایون افغانستان میں ہیں، باقی دنیا میں آپ دیکھ رہے ہوں گے، لیکن DI خان یا ان سے منسلک ایریاز وہ تو بہت زیادہ ان لوگوں کی تعداد وہاں پر ہے، اور آج تک وہ لوگ رہ رہے ہیں۔ ابھی پھر پچھلی خبر ہم نے آپ کو دی تھی ضلع خیبر سے، جہاں پر ایک مارٹر گولے میں ایک معصوم بچی ماری گئی تھی، وہاں کے لوگ جمع ہوئے ایک سیکیورٹی کیمپ کے سامنے، وہاں پہ کوئی
ہجوم اور ان میں کوئی تلخ کلامی ہوئی، کوئی پتھراؤ ہوا، بعد میں فائرنگ ہوئی، 5 لوگ جان کی بازی ہار گئے، 10-15 زخمی ہیں. پھر اس پر جو ہے نا وزیر اعلیٰ آئے کہ یہ ہے وہ ہے دیکھیں گے. پھر ایک دن درمیان میں گزرتا ہے، اگلے دن ضلع باجوڑ میں کرفیو نافذ ہوتا ہے اور حکومت خیبر پختونخوا کو پتہ ہی نہیں ہوتا. ڈی سی صاحب، میں نے آپ کو کہا نہیں ہے، بیوروکریسی اور پولیس آلموسٹ مقتدرہ کے ماتحت آ چکے ہیں. 26ویں آئین کی ترمیم کے تحت تقریباً آپ عدلیہ بھی فتحی سمجھیں. اچھا، اس نے کرفیو لگایا، گن شپ ہیلی کاپٹر گئے، بمباری کی، کہہ رہے ہیں کوئی 3-4 لوگ مارے بھی گئے ہیں، 1-2 کے جنازے بھی وہ ہوئے ہیں، پڑھے گئے ہیں. یہ بی بی سی کے جو رپورٹ کرنے والے تھے وہ بتا رہے تھے. اب اگر یہ علاقہ ہے مطلب باجوڑ کا ماموند کا علاقہ ہے، یہ اس طرف افغانستان اور پاکستان کا یہ بارڈر کا ایریا ہے. اس طرف جو افغانستان کا ایریا اس کو کنیکٹ کرتا ہے کنڑ ہے. وہاں پہ آپ دیکھتے ہوں گے کہ عرصے سے جو شدت پسند لوگ ہیں، وہ چاہے ٹی ٹی پی ہو، چاہے وہ آئی ایس کے پی ہو، تو ان کی کارروائیوں کی اور ان کی ان ایریاز میں موجودگی کی اطلاعات تھی. یہ چیز اب چل رہی ہے، بمباری ہو گئی. آج ہم دیکھ رہے تھے کہ لوگوں نے وہاں سے موو کرنا شروع کر دیا، بچے، خواتین، جتنا کوئی ہاتھ میں اٹھا سکتے تھے، کیونکہ ادھر اکثر ایریاز ایسے ہیں جہاں پہ روڈ بھی نہیں ہے، لوگ پیدل موو کرتے ہیں. آج بھی وہ لوگ بہت پیچھے ہیں. یقین جانیے بہت دکھ ہوتا ہے. اپنا گھر خالی کرنا، جانا، چھوڑنا بہت تکلیف دہ ہوتا ہے. ادھر آپ بادشاہ بھی ہوں، جب آپ آتے ہیں نا آئی ڈی پیز بنتے ہیں تو کیا ہے، بھکاری بن جاتے ہیں. سوری ٹو سے یہ بات، لیکن حقیقت تو یہی ہوتی ہے. روٹی کے لیے بھی آپ ترس جاتے ہیں، کپڑوں کے لیے بھی آپ ترس جاتے ہیں. یہ چیز میں 2013 میں جب ضرب عضب ہو رہا تھا وہ کیا. اس سے پہلے ضرب عضب سے پہلے 2008-9 میں راہ نجات ہوا تھا. اب پھر کوئی نیا نام دے دیا آپریشن کو، ہو رہے ہیں. اچھا، یہ ہے ایک پہلو. اب دوسرا پہلو ہے خیبر پختونخوا کے. کل جب یہ کارروائی ہوئی رات کو اپنی کیبنٹ کے ساتھ، ایم پی ایز کے ساتھ، وزیر اعلیٰ جو ہیں علی امین گنڈاپور، انہوں نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا کہ آئندہ کوئی ڈی سی جتنے بھی سخت حالات ہوں خود سے کوئی کرفیو نافذ نہیں کر سکتا، 140 نافذ نہیں کر سکتا. ہوم ڈپارٹمنٹ کو کہے گا، وہ مجھ سے مشاورت کریں گے، اس کے بعد کچھ ہوگا. کہتے ہیں مبینہ طور پر اس کے بعد بڑی کوئی ہلچل ہوئی اور آج وزیر اعلیٰ کی جو ٹیون تھی، جو ورڈنگ تھی، وہ ٹوٹلی چینج تھی. اچھا، ہم کبھی بھی یہ نہیں کہتے، ہم یہ تو کہتے ہیں کہ ہاں آپ اس کے خلاف بات کرو، اس کے خلاف بات کرو. ایسا کچھ نہیں ہوتا. آپ کے پاس جتنا بڑا عہدہ ہوتا ہے آپ اتنے کمزور ہوتے ہیں. یقین جانیے، جتنا بڑا عہدہ ہوتا ہے ذمہ داریاں بھی اتنی آپ سے جڑی ہوتی ہیں. آپ نے بہت ساری چیزیں دیکھنا ہوتی ہیں. تو آج انہوں نے اپنا ایک بڑا وہ دیا اور کہا، انہوں نے وزیر اعلیٰ صاحب نے جو آج بڑی بڑی باتیں کی کہ ہمارے وزیر جو عمران خان صاحب ہیں، ان کی یہ کوشش ہے کہ جو اضلاع پیچھے رہ گئے ہیں، وہ لوگ جو پیچھے رہ گئے ہیں، ان کو ہم نے آگے لانا ہے، وہاں پہ زیادہ ڈیولپمنٹ کرنی ہے. لیکن کہتے ہیں ڈیولپمنٹ اسی وقت ہوگی جب امن ہوگا، ترقی اسی وقت ہوگی جب امن ہوگا. کہتا ہے کہ دشمن ممالک کوشش کر رہے ہیں کہ عوام، حکومت، ادارے، ان میں بد اعتمادی ہو. مطلب عوام حکومت سے بھی بد اعتماد ہو، عوام سیکیورٹی فورسز چاہے ایف سی ہو، آرمی ہو اسپیشلی، یا پولیس ہو، ان سے بھی بدظن ہو. تو جب ان میں ہی بد اعتمادی ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ اچھا، علی امین گنڈاپور ایک چیز سمجھ رہا ہے کہ عوام کے بغیر کوئی جنگ جیتنا مشکل ہے. عوام کو، یہی میں کہتا ہوں مقتدرہ کو، کہ عوام کو جتنا مارو گے، پیٹو گے، تکلیفیں دو گے، عوام ساتھ ہوگی تو کچھ ہوگا. حالیہ پاک انڈیا جنگ جو ہوئی اس میں جتنا بھی مخالف تھے، جتنی بھی چیزیں تھیں، لیکن عوام نے ساتھ دیا، ایک مورال بلند ہوا. سپوز کیا اس سے جنگ چل رہی ہوتی، ادھر عوام بھی خلاف ہوتی یا عوام بھی بیرونی وہ کرتی، تو شاید رزلٹ بھی مختلف ہوتے، مورال بھی ڈاؤن ہوتا، بہت ساری چیزیں دو رخی ہو جاتی. اچھا، وہ کہتے ہیں کہ عوام کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. اور سب سے اہم بات دوسری کہ دہشت گردوں کے سہولت کاروں کو نہیں چھوڑا جائے گا. وہ کہتے ہیں دہشت گردوں کی جو سہولت، مطلب انہوں نے کہا کہ ٹی ٹی پی یا ایس کے پی، ان کو اگر کوئی
پناہ دیتا ہے یا ان کی سہولت کاری کرتا ہے، وہ چاہے خوف کی وجہ سے کرتا ہے، لالچ کی وجہ سے کرتا ہے یا کوئی بھی اس کے ویسٹڈ انٹرسٹ ہوتے ہیں، اس وجہ سے اگر وہ ان کی سہولت کاری کرتا ہے تو اس کو نہیں چھوڑنا۔ وہ کہتے ہیں کہ مذہب اجازت نہیں دیتا کہ یوں اس طرح آئیں اور اپنے ڈنڈے کے زور پہ جو ہے نا کچھ نافذ کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ کہتے ہیں کہ دہشت گردوں کے ساتھ ان کے سہولت کاروں کو بھی ختم کرنا ہوگا۔ اور اہم بات وہ کرتا ہے، مطلب یہ سیکیورٹی فورسز کا پوائنٹ آف ویو ہے۔ سیکیورٹی فورسز والے کہتے ہیں کہ ہم کیوں عوام کو ماریں گے مفت میں؟ اگر ایسا ہے تو پھر ساری عوام ہم مار دیتے۔ یہ جو شدت پسند ہیں یہ کیا کرتے ہیں، یہ عوام میں چلے جاتے ہیں، جو آبادیاں ہیں ان میں ہوتے ہیں، وہاں سے ہم پر فائرنگ کرتے ہیں، وہاں سے ہمارے لوگ مارتے ہیں۔ جب ہم دوبارہ ان کو نشانہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ یا کسی گھر میں چھپے ہوتے ہیں یا گھر کے ساتھ کوئی اور گھر انہوں نے لیا ہوتا ہے یا کوئی بیٹھک ہو یا کوئی اور جگہ ہو، تو جب کوئی مارٹر گولا جاتا ہے یا کوئی اور وہ جاتی ہے تو اس زد میں کولیٹرل ڈیمیج کی صورت میں عام آدمی بھی نشانہ بن جاتا ہے۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ پھر وہ لوگ ہیں جن کے ارد گرد یہ رہ رہے ہیں، انہوں نے وقت پہ نشاندہی نہیں کی یا وہاں ان عوام میں جو لوگ موجود ہیں وہ ان کی سہولت کاری کر رہے ہیں۔ یہ نقطہ نظر ہوتا ہے سیکیورٹی فورسز کا کہ اگر عوام ان کو پناہ نہ دے، بر وقت اطلاع دے، تو وہ خود بھی بچ جائیں اور ہمارے لوگ بھی بچ جائیں۔ اس پر پھر حکومت اور عوام کا وہ ہوتا ہے کہ بھائی ہمیں بھی سمجھ نہیں آتی ہے کہ آپ لوگوں کی گڈ اینڈ بیڈ کا کیا وہ ہے۔ طالبان ہوتے ہیں، کچھ پکڑے جاتے ہیں جو گڈ ہوتے ہیں، جس کی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے بھی کہا کہ انٹیلیجنس والے کہتے ہیں کہ بھائی ہم ان سے کام لے رہے ہیں، آپ ان کو چھوڑیں۔ تو کہتا ہے وہ کیا کرے، پھر پولیس کا کیا مورال بلند ہوگا، وہ کیا کچھ کریں گے، پھر دوبارہ وہی لوگ آتے ہیں، مختلف دہشت گردی کی کارروائیاں کرتے ہیں۔ یہ نقطہ نظر وزیر اعلیٰ کا رہا ہے، لیکن وزیر اعلیٰ لمحہ بلمحہ اپنی صورتحال چینج کر رہے ہیں۔ لیکن میں نے کہا ہمیں کھل کے بولنا ہوگا۔ یہی چیز بلوچستان میں ہے، بلوچستان میں بھی ایسا ہوتا ہے تو وہ یہی کرتے ہیں۔ ابھی میں دیکھ رہا تھا وزارت اطلاعات نے بھی ایک نوٹ جاری کیا ہوا تھا، اشتہار دیا ہوا تھا کہ یہ جو شدت پسند آتے ہیں، عسکریت پسند آتے ہیں، لوگ ان کے ساتھ سیلفیاں بنوا رہے ہوتے ہیں یا تصویریں کھینچتے ہوتے ہیں یا ان کے آس پاس ہوتے ہیں، نیکسٹ ٹائم اگر کارروائی ہوگی ان کے خلاف اور یہ لوگ اگر زد میں آتے ہیں اور یہ مارے جاتے ہیں تو یہ خود ذمہ دار ہوں گے۔ تو یہ بڑا سنگین پوائنٹ تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے اس کے لیے پیچھے دشمن ممالک ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ گیپ ہو اداروں عوام سیکیورٹی فورسز ان کے درمیان، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ان شدت پسندوں کو آبادیوں سے دور لے کر جانا ہوگا اگر ہم نے بچنا ہے، اپنی سیفٹی کرنی ہے، ادروائز کوئی حل نہیں ہے۔ اور ساتھ میں انہوں نے کہا کہ سرکاری ملازمین جو خدمات دے رہے ہیں آپ کے آس پاس وہ آپ لوگوں کے مہمان ہیں، اور آپ لوگوں کی روایات یہی ہے کہ آپ نے مہمانوں کی عزت بھی کرنی ہے، وہ آپ لوگوں کی خدمت کے لیے آئے ہوئے ہیں اور آپ لوگوں نے ان کو تحفظ بھی دینا ہے، ان کے لیے فرنٹ لائن پہ بھی آنا ہے۔ یہاں پہ دراصل وہ بات کر رہے ہیں سیکیورٹی فورسز کی۔ سیکیورٹی فورسز میں لوگ کوئی کہاں سے ہوتا ہے، کوئی کہاں سے ہوتا ہے۔ اب وہ کہتا ہے کہ یہ جب آتے ہیں تو ان پر طالبان ہو یا کوئی بھی شدت پسند گروپ ہو وہ کارروائی کرتا ہے تو مقامی لوگ ان شدت پسندوں کی سہولت کاری کے بجائے ان لوگوں کی سہولت کاری کریں جو سیکیورٹی فورسز ہیں، ان کو بر وقت اطلاع دیں، ان کے ساتھ کنیکشن ان کا مضبوط ہو، اور ان کو اگر یہ تکلیف دینا بھی چاہیں تو ان کے سامنے آہنی دیوار بنے، یہ وزیر اعلیٰ کہتے ہیں۔ اس کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ 2 اگست سے ہم جرگے شروع کر رہے ہیں، یہ جرگے ڈویژن لیول سے شروع ہوں گے، تحفظات دور کریں گے، قیادت لینڈ ڈپارٹمنٹ وغیرہ ہوں گی، اور اس کے بعد ایک گرینڈ جرگہ ہوگا، پالیسی پلان آئے گا اور اس پر حکومتی اور ادارے مل کر ووٹ کریں گے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی آپریشن زیر غور نہیں ہے، پلان نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ نقل مکانی کے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں اور بہت زیادہ تکالیف ہوتی ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جو شدت پسند ہیں ان کے خلاف کارروائیاں جاری رہیں گی، لیکن ہم لائے عمل بنائیں گے کہ معصوم عوام اس زد میں نہ آئیں۔ اور ساتھ ساتھ جس طرح میں نے مائنز اور منرلز کی بات کی کہ عوام کا یہی ہے کہ وہاں مائنز اور منرلز ہیں، ان کو نکالنا ہے، امریکہ کے ساتھ شاید کوئی معاہدہ ہے، تو اس لیے مقامی لوگوں کو انہوں نے اتنا وہ کرنا ہے کہ وہ مائنز اور منرلز کے حق کے لیے اٹھنا چھوڑ اپنی جان کی بھیک مانگتے پھریں۔ یہ عوام کو لگتا ہے، بلوچستان کے عوام کو بھی یہ لگتا ہے کہ شاید ہم پہ سختیاں اس لیے ہوتی ہیں کہ ہمارے مائنز اور منرلز لے کے جانے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، صوبے کی معدنیات پہ اختیار صوبے کی عوام کا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کہتے ہیں کہ محدود پیمانے پر سیکیورٹی فورسز کارروائیاں کر رہی ہے، اور
یہ چیزیں ہیں. مطلب کل جو کارروائی ہوئی، گن شپ ہیلی کاپٹر تھے اور دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں. پھر آپ نے دیکھا کہ وہ کولیٹرل ڈیمیج، معصوم بچے 3 سال 5 سال، خواتین، بڑی ہی تکلیف دہ صورتحال تھی، بڑی ہی تکلیف دہ صورتحال تھی. میں حیران ہوتا ہوں کیسے کر لیتے ہیں. لیکن سیکیورٹی فورسز والے ہیں، جب ان کا وہ ہوتا ہے وہ پھر کہتے ہیں کہ ہاں بھائی اتنے ہمارے مرے ہیں لہٰذا ان کو ٹارگٹ کرنا ہے یہ جہاں بھی ہوں. تو پھر کولیٹرل ڈیمیج کے نام پہ معصوم آدمی زد میں آ جاتے ہیں. ابھی احتجاج کر رہے ہیں باجوڑ میں لوگ، آج بھی انہوں نے بڑی وہاں پہ گیدرنگ کی، نعرے بازی کی اور قرآن پاک بھی اٹھائے ہوئے تھے، اور دونوں فریقین سے وہ کر رہے تھے کہ بھائی جان بخشی کریں. معصوم لوگ اس زد میں زیادہ آ رہے ہیں، پتہ نہیں دہشت گرد ہیں یا شدت پسند ہیں یا جو بھی ہیں، وہ کم مر رہے ہیں، عام عوام زیادہ مر رہی ہے. تو بہرحال اب یہ جرگے یہ بلوچستان میں بھی آپ کو جس طرح میں نے کہا کہ ہو رہے ہیں، جاتے ہیں ڈویژن لیول پہ، کور کمانڈر بھی ہوتا ہے، وزیر اعلیٰ، گورنر، تو اوپن کچہری ہوتی ہے، اس میں باتیں ہوتی ہیں، بہت ساری چیزیں پازیٹیو بھی ہوتی ہیں. اب یہ چیز واضح ہے کہ چیزیں وائٹ کو وائٹ میں دیکھو، بلیک کو بلیک میں دیکھو. گڈ اور بیڈ کی تمیز ختم کر دو، مہربانی کرو. کوئی ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے. یقین جانیے کہ بھائی کب ہوگا، دنیا کہاں پہنچ گئی ہے، ہم اس دہشت گردی کے چنگل سے نہیں نکل رہے ہیں. اور بہتری آتی ہے، ہم دیکھتے ہیں کچھ بہتری آتی ہے، دوبارہ آپریشن ہوتا ہے، وہ جو کچھ بنا ہوتا ہے وہ دوبارہ کھنڈر بن جاتا ہے. اس لڑائی میں یقین مانے اس سیکیورٹی فورسز اور ان شدت پسندوں کی، وہ کہ کہتے ہیں عوام کی لڑائی سیکیورٹی فورسز والوں کے ساتھ ہوتی ہے، شدت پسند مخالف ہوتے ہیں، لیکن یہاں پہ عوام بیچاری پس رہی ہے. یقین جانیے بلوچستان ہو یا وزیرستان ہو، اکا دکا گھرانے کو چھوڑ کے ان لوگوں کی مالی حالت بہت کمزور ہوتی ہے. کیونکہ میرا تھوڑا ایکسپوجر رہا ہے، میں دیکھ چکا ہوں، بہت مشکل ہوتا ہے. جتنا میں نے کہا نہیں، کوئی بڑا میر معتبر ہو، خان ہو، جب وہ کیمپ میں چلا جاتا ہے نا، جب ایک ٹینٹ میں اس کا پورا خاندان زندگی گزار رہا ہوتا ہے نا، تو بڑا تکلیف دہ امر ہوتا ہے. پھر اس کا بچہ کوئی کیا بنتا ہے، کوئی کیا بنتا ہے. تو ایسی کارروائیاں کر کے بیسیکلی عسکریت پسندوں یا شدت پسندوں کی نفری تو بڑھائی جاتی ہے، عوام کو اس طرح فتح نہیں کیا جاتا. تو مہربانی کر کے یہ جو ادارے ہیں یہ مشترکہ طور پر وہ کریں. یہ اعتماد یقین جانیے یہ واقعی بلوچستان میں بھی میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اداروں، عوام اور حکومت میں بد اعتمادی ہے، وہ ون پیج نہیں ہے. عوام کوئی خوش نہیں ہے، اس کو دیکھنا ہوگا کیوں خوش نہیں ہے. یہ جرگوں میں کچھ نہ کچھ چیزیں پازیٹیو ہو جاتی ہیں، لوگ اپنے دل کا غبار نکال لیتے ہیں. ہر چیز جب اوپن ہوتی ہے تو کچھ نہ کچھ چیزیں پازیٹیو بھی ہو جاتی ہیں. خیبر پختونخوا میں بھی ابھی یہ ہونے جا رہا ہے، لیکن آؤٹ پٹ کیا ہے میٹر وہ کرتا ہے. کیا وہ باتیں ہوتی ہیں، اچھی باتیں ادھر سے سوال ہو گیا، ادھر سے بھی اچھا جواب آ گیا، یہ حل نہیں ہے. امپلیمنٹیشن حل ہے. ایکشنز میٹر اے لاٹ دین ورڈز. آپ کا عمل کیا ہوگا یہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اچھے الفاظ، اچھا سوال آنا، اچھا جواب آنا، یہ سب کچھ نہیں ہوتا. یہ ٹھیک ہے ایک ٹرسٹ بلڈ کرنے کے لیے صحیح ہے، لیکن جو مین کاروائی ہوگی، جو انصاف دکھتا نظر آئے گا کہ واقعی کوئی بھی گڈ بیڈ کے نام پہ نہیں، دہشت گرد کو دہشت گرد سمجھ کے ٹریٹ کیا جا رہا ہے تو پھر کچھ ہوگا. شدت پسند کو شدت پسند بن کر ٹریٹ کیا جا رہا ہے تو کچھ ہوگا. اور مہربانی کریں کہ جو کاروائی وہ ہے عوام کو جو ہے نا تکلیف نہ دیں، ان کا کچھ سوچیں. یہ نقل مکانی بہت تکلیف دے، اور یہ چیز میں کچھ بلوچستان کے بارے میں بھی سوچ رہا ہوں، بہت ٹف ہو جاتی ہے، حالات سنگین ہو جاتے ہیں. اس کا کوئی حل نکالیں. کارروائیاں انٹیلیجنس بیس آپریشن پہ ہوں تو زیادہ ہیں، اور پتہ ہوتا ہے یہ لوگوں کو جو عام آدمی ہیں ان کو دربدر کرنا یہ مسئلے مزید بڑھاتا ہے، کم نہیں کرتا. تو عام لوگوں کی تکالیف کا مہربانی کر کے ان کو سمجھیں کہ کہاں جائیں گے وہ لوگ. ان کے پاس نہ کوئی کیمپ ہوتا ہے، نہ کوئی معیشت ہے، نہ کوئی اور کاروبار ہوتا ہے. تو وہ مطلب یہ تیسری جنریشن ہے ان کی جو دھکے کھا رہی ہے. آئی ڈی پیز اپنے ہی ملک میں آئی ڈی پیز بنے ہوئے ہیں. اپنے ہی ملک میں کیا عزت نفس ہوتی ہے، کس طریقے سے ان کو ٹیکل کیا جاتا ہے. یہ جو بھی فیصلہ ساز ہے ان سے یہی گزارش ہے کہ مہربانی کر کے ایسی کارروائی کریں کہ یہ آخری کارروائی ہو. یہ نہ ہو 3 سال بعد ہم ایک اور آپریشن کا سن رہے ہوں.
اور جو بھی نکالنا ہے مائنز منرلز جو بھی آپ لوگ ہیں، تھوڑا عوام کو اعتماد میں لیں. اگر آپ 5-10% مقامی آبادی پہ خرچ کریں نا تو وہ آپ کے ساتھ ہوگی. یہاں تو یہی ہے کہ 100% لے کے جانا ہے، مقامی آبادی کا کوئی اکا دکا ٹاؤٹ ساتھ رکھنا ہے، بس پھر جو چاہے وہی کریں گے. تو آبادی کو تھوڑا اعتماد میں لیں تو بہت ساری چیزیں پازیٹیو ہو سکتی ہیں، بہت ساری خانہ جنگی رک سکتی ہے، بد اعتمادی اعتماد میں بڑھ سکتی ہے. تو یہ آپ لوگوں پر ہے، فیصلہ سازوں پر ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.